بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے استاد فوزیہ نسیم۔ آج تاریخ ہے 16 جولائی، دن ہے ہمارے جمعرات کا، اور لیکچر نمبر آج کا ہمارا 10 ہے، یعنی 10 لیکچر نمبر 10 ہم نے آج پڑھنا ہے۔ سبق نمبر ہمارا 16 اور سبق کا نام خلوص۔ پچھلے ہم نے لیکچر میں اس سبق کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور بقیہ حصہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا سبق سمجھاؤں گی یا دہراؤں گی تھوڑا سا، کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بزرگ تھے جو کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی فصل کی گانٹھیں جو ہے وہ دوسرے کے کھیت میں پھینک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، اس کی فصل اس دفعہ اچھی نہیں ہوئی، اور میں اس کی مدد کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو میں اس لیے پھینک رہا ہوں تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ تم اس کو ویسے بتا کے بھی تو مدد کر سکتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بھی مدد کر سکتے ہو۔ جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے یہ میری بات اچھی نہ لگے اور میرا احسان مند نہ ہونا چاہے، تو ایسا ہے کہ اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور خاموشی سے کر رہا ہوں، تاکہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ طریقہ بھی یہی ہے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف، بقیہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے باقی سبق میں اس سبق کا آخر میں کیا ہوتا ہے۔ بزرگ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ مہینوں بعد بزرگ کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ جو شخص چند ماہ پہلے اپنے چھوٹے بھائی کے کھیت میں اپنی پکی ہوئی فصل کی گانٹھیں پھینک رہا تھا، اب چھوٹا بھائی اسی طرح اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں اپنی فصل کی گانٹھیں رکھ رہا ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میرے بڑے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بار اس کی فصل اچھی نہیں ہوئی، میں نے سوچا اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ بزرگ دونوں بھائیوں کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ بزرگ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اس کے بعد دونوں بھائی مالدار ہو گئے۔ اس سبق میں آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ کیا محسوس ہوا؟ کیسے عمل کرنا چاہیے؟ نیک عمل ایک تو کرنا چاہیے، لیکن کیا نیک عمل کرتے وقت ہمیں دوسروں کو دکھاوا کرنا چاہیے؟ کوئی نیکی کسی کے ساتھ کریں تو اس کو جتانی بھی چاہیے، یا بالکل خاموش رہنا چاہیے؟ بالکل صحیح، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی نیکی کا ذکر بار بار کریں گے اور اپنا احسان بار بار جتائیں گے، تو آپ اپنی نیکی اور اپنا احسان ضائع کر دیں گے، کیونکہ غیرت مند انسان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اچھا طریقہ یہی ہے، اللہ کو بھی یہی طریقہ پسند ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اگر مدد کر رہے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور دوسروں کے پر ڈھنڈورا نہ پیٹ جائے، یا دوسروں کو معلومات دوسروں کو مت دیں کہ بھئی میں نے تو اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا، دیکھو یہ پھر بھی میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے۔ یہ بری بات ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی نیکی کر لی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اس سے خاموشی سے آپ پی جائیں، یعنی اس نیکی کو ضائع مت کریں اور بار بار اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو اس طرح کریں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ اب ہم آج کے کام کی طرف جاتے ہیں، جو آج ہم نے اسی سبق کا ورک بک پر کام کرنا ہے۔ آپ کی کاروان اردو کی اردو ورک بک، اس پہ سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے، پھر دن لکھیں گے، الفاظ کے معنی دیکھیں گے، فصل، دعا، قبول، مالدار۔ ان الفاظ کے معنی کے لیے آپ لغت سے مدد لیں گے۔ پہلا سوال، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مدد کیوں کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ہم اس سبق میں آسانی سے ہمیں مل جائے گا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مدد اس لیے کر رہا تھا کیونکہ بڑے بھائی کی فصل
چھوٹے بھائی کی فصل اچھی نہیں ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ شاید اس کی ضرورت پوری نہ ہو، اس لیے اس نے اپنی فصل کی گانٹھیں اپنے چھوٹے بھائی کے کھیت میں رکھ دیں۔ اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں ضرور لکھیے گا۔ کتاب سے اسی طرح اتارنا اچھا نہیں ہوتا، اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا اور ایک مناسب جواب ملے گا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی مدد کس طرح کی؟ چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کی مدد اسی طرح کی۔ اس نے اپنی فصل کی گانٹھیں اپنے بڑے بھائی کے کھیت میں رکھ دی، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی کھیت میں رکھی تاکہ بڑے بھائی کی بھی مدد ہو سکے اور اس کی ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ بڑے بھائی کی بھی فصل اس سال اچھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا خلوص کا منظر تھا جس سے بزرگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ بزرگ کس بات سے متاثر ہوئے؟ بزرگ ان کے خلوص سے، ان کے پیار، محبت اور ہمدردی سے متاثر ہوئے جو وہ ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آتے ہیں ہم جملوں کی طرف۔ جملے آپ کے ہیں مدد، کھیت، نیک، مالدار اور گاؤں۔ مدد کا جملہ آپ کس طرح بنائیں گے؟ میں نے اپنے بڑے بھائی کی مدد کی۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کھیت، مجھے سرسبز کھیت بہت پسند ہے۔ اس کھیت میں چاول کی فصل لگی ہوئی ہے۔ نیک عمل کرنے والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ نیک انسان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ مالدار لوگوں کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں۔ گاؤں، میرا گاؤں ہرا بھرا اور خوبصورت ہے۔ مجھے گاؤں میں جانا اور رہنا پسند ہے۔ آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔